يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عزیز طلباء و اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ رب العالمین کا نہایت ہی فضل و احسان ہے کہ رب قدوس نے ہمیں اس اکیڈمی میں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آج کا جو یہ مہینہ ہے یہ رمضان المبارک کا مقدس ترین مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادا بخصلۃ من الخیر، جو کوئی مسلمان اس مہینے میں ایک نفل ادا کرتا ہے، کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا، اس کو ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر دیا جاتا ہے۔ ومن ادا فریضۃ فی رمضان، اور جو آدمی ماہ رمضان میں ایک فرض ادا کرتا ہے، کان 70 فریضۃ فیما سوا، اس کو اللہ رب العالمین ایک فرض کے بدلے میں 70 فرضوں کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس ماہ رمضان المبارک کو جو ہے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ سب سے اول فرمایا ہے اس کا جو پہلا عشرہ ہے، اولہ رحمہ، اس کا پہلا عشرہ عشر رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، اور اس کا جو درمیانی عشرہ ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری عشرہ جو ہے وہ نار جہنم سے آزادی پانے کا عشرہ ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، عشر رحمت کا بھی اختتام ہو چکا ہے، عشر مغفرت کا بھی اختتام ہو چکا ہے۔ اب یہ جو آخری عشرہ چل رہا ہے، آزادی از نار جہنم، اس عشرے کے بھی آخری کچھ دن بچے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو رمضان ہے، ماہ رمضان المبارک، اس کو بہت سے چیزوں کے ساتھ بہت ہی زبردست نسبت ہے، جیسے ماہ رمضان اور رحمت، ماہ رمضان اور مغفرت، ماہ رمضان آزادی از نار جہنم، ماہ رمضان قرآن، ماہ رمضان جہاد، ماہ رمضان اعتکاف، ماہ رمضان زکوٰۃ، ماہ رمضان سخاوت، ماہ رمضان ہمدردی، ماہ رمضان غمخواری، ماہ رمضان آپس میں مودت و محبت۔ ان چیزوں کا آپس میں رمضان کے ساتھ ایک بہت زبردست گہرا تعلق ہے۔ اور یہ جو میں آپ حضرات کے سامنے اس وقت کھڑا ہوا، صرف اس بنیاد پر چونکہ آج 26واں دن ہے ماہ رمضان المبارک کا، اور آج 27ویں رات ہے۔ یہ کہیں پہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ 27ویں رات شب قدر کی رات ہے، چونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے، انہوں نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحروا، تم تلاش کرو مسلمانوں، لیلۃ القدر کو، فی العشر الاواخر من رمضان، ماہ رمضان کے آخری طاقات میں۔ کس کو تلاش کرو؟ شب قدر کو تلاش کرو۔ اور شب قدر کو اللہ رب العالمین نے بہت ہی زبردست فضیلت عنایت فرمائی ہے، اور اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسی مقدس رات میں قرآن مقدس کا نزول حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نازلین پہ کیا ہے، جیسا کہ رب فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن مقدس کو جو اتارا ہے نبی علیہ السلام کے قلب نازلین کے اوپر، وہ جو رات تھی وہ کون سی رات تھی بھائی؟ وہ لیلۃ القدر کی رات تھی۔ اور لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں خود اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانتے ہو لیلۃ القدر کی رات کیا ہے؟ سن لو، میں بتاؤں گا۔ رب فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک گفٹ ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ اور آج الحمدللہ میں نے تو پہلے ہی کہا کہ لیلۃ القدر کا تعین کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے، ہاں البتہ اتنا کہہ دیا گیا ہے کہ آخری عشرے کے راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو، لیکن ہم جو ہے زیادہ تر اسی 27ویں رات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ شاید یہی لیلۃ القدر ہے۔
چلو ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جو علم ہے یہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ تو بہرحال اس لیلۃ القدر کی آج کی جو 27ویں رات ہے، 27ویں رات کو تمام جتنے بھی مسلمان ہیں وہ جو ہے رات کو عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، نفلوں میں مصروف ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں مصروف ہوتے ہیں، اور ایک لمحہ اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوتے ہیں۔ پھر جو اگلا دن ہوتا ہے، پھر اگلے دن میں کیا ہوتی ہے؟ چھٹی ہے نا۔ آج تو آپ آئے ہو ادھر، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ شب کرنا ہے۔ تو کل اسکول آنا ہے یا چھٹی ہے؟ چھٹی ہے۔ کل کون سا دن ہے؟ کل جمعہ ہے۔ پھر آگے سنیچر ہے، سنیچر کے دن آؤں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ پھر اتوار کے دن کیا ہے؟ اتوار کے دن پھر چھٹی ہے۔ پھر جو اتوار ہے وہ اتوار کون سا دن ہوگا؟ پھر اس کے بعد کتنے دن عید کو رہیں گے؟ میرے خیال میں سنیچر کو ہی آپ کو چھٹی دینی پڑے گی شاید، جہاں تک میرا یہ مشورہ بھی کریں گے، دیکھیں گے۔ تو میرے خیال میں جو ہے آپ کو سنیچر کو ہی چھٹی ہوگی۔ پھر عید کے بعد دوسری یا تیسری عید کو آپ کو جو ہے یہاں اسکول آنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں آپ کے سامنے یہاں کھڑا ہوا ہوں۔ اب جو ہے عید آنے والی ہے، آپ اس اسکول میں پڑھتے ہو، جب آپ گھر جاؤ گے عید کے دن پٹاخے زیادہ پھوڑنا، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی گھر میں آپ کو گھر والے عیدیانہ دیں گے 500 400 600 تو لاؤ گے پٹاخے۔ وہ ٹاس رہے ساری تو چھو ونن اپوز اور تو چھو اپوز ونن تو تریو ٹاس تریو چلو پٹاخے مت ڈالا کرو، یہ ٹاس واس ہے تراون کی، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح آپ سب آج تھی کرو کی گڑبڑ وڑبڑ تھی رٹو عیدیان، پتہ کیا کرو؟ تھی نیو اچھا داڑی، بیٚیہِ نیو تم چیز، بیٚیہِ لٲگِو چنگم ونگم ژاپٕنۍ، ہے یی کٔروا؟ نہیں، بیٚیہِ گھر کٔرِو مجبور، اس دیو یوٗتاہ اس دیو ہوٗتاہ، گھر والوں کو بھی مجبور مت کرو، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کو چھٹی ہوگی تو چھٹی میں کیا کرو گے؟ گھر پہ گھر والوں کے ساتھ لڑنا، ٹھیک ہے۔ لڑائی کیسے کریں سے؟ تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ گھر جاتے ہو تو سلام کرتے ہو یا نہیں؟ کہاں کرتے ہو؟ کم کرتے ہو۔ اب میں سب کے گھر والوں کو پوچھوں گا، جتنے بھی یہاں پڑھتے ہیں، ان کے والدین سے، ان کے ماں باپ سے ملاقات کروں گا، میں ان کو کہوں گا جب یہ گھر جاتے ہیں، اندر گھستے ہیں تو سلام کرتے یا نہیں؟ سب کو، لڑکیوں کے والدین کو بھی اور لڑکوں کے والدین کو بھی میں پوچھوں گا، میں دیکھوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں جو ہے سلام کا رواج دیا کرو۔ جب آپ گھر جاؤ گے تو سلام کیا کرو، ٹھیک ہے۔ ان کو لگنا چاہیے بھائی یار ان کو جو ہے اچھی تہذیب ہے، انہوں نے کچھ سیکھا ہے، ورنہ ایسے ہی جاؤ گے پاگلوں کی طرح، ایسے کر کے یہاں سے جاؤ گے تو بیگ اٹھا کے ہاتھ کے اوپر مارنا اور یہاں سے جانے چلا کے ہی جانا، نہ بات کرو گے نہ وہ، یہ ایسا تو نہیں کرو گے، ٹھیک سے رہو گے؟ چلو جی ٹھیک ہے۔ تو عید کے دن بھی ٹھیک سے رہو گے؟ چلو جو ہماری بچیاں ہیں یہ چھوٹی چھوٹی یا کچھ تو بڑی بھی ہیں، تو اب چھٹی ہوگی عید کی، اب ان کے کپڑے وپڑے یہی رہیں گے، اس طرح رہیں گے یا اور کوئی ڈیزائن لگائیں گے گھر میں؟ عید کے دن تو دوسرا کپڑا ہونا چاہیے، جو فیشنی کپڑا ہے وہی تو نہیں لگاؤ گے؟ کیا ان کا نام ہے؟ ڈیوائڈر کیا پٹیالہ وہی لگاؤ گے؟ وہ ایسا مت لگانا، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پہ اچھی طریقے سے آتے ہو، بہت اچھے طریقے، بہت اچھی بیٹیاں ہوں تم میری، لیکن گھر میں بھی پھر اسی طرح رہو گے، پھر تم میری بیٹیاں ہوں۔ اگر نہیں رہو گے تو پھر میری بیٹیاں نہیں، پھر تو تم گندی بیٹیاں ہوں۔ اچھی طرح رہنا گھر پہ، ٹھیک ہے۔ اچھا نمازوں کی پابندی کرتے ہو یا نہیں؟ اچھا تراویح کون کون پڑھتے ہیں؟ وہ ذرا ہاتھ بلند، لڑکے سب پڑھتے ہیں؟ وہ اچھا پڑھیں گے، وہ اچھا بچیاں بتاؤ، بچے سے پڑھو، تراویح پڑھتی ہو سب؟ اچھا جو تراویح پڑھتی ہے وہ ہاتھ کھڑا کر، وہ اچھا پڑھنے کا مقام تراویح تو کیا کیوں نہیں پڑھتی ہو؟ یہ تراویح جو ہے یہ سب کے لیے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے۔ عورتیں زیادہ کام کرتے ہیں، گھر میں کھانا پکاتے ہیں، باقی چیزیں کرتے ہیں، برتن دھوتی ہے،
لیکن نماز میں جو ہے غفلت کرتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں۔ اب کرو گے؟ دیکھو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی مرنے لگے، کیا لگے؟ مرنے لگے، اور اس کی جو آخری اگر اس کا کلام ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مرنے کے ٹائم جو اور میرے طرف دیکھو، مرنے کے ٹائم جس کے منہ سے کیا نکلے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے جو علماء ہیں وہ فرماتے ہیں العبرۃ بالخواتیم، اصل میں جو اعتبار ہے نا وہ اعتبار ہے خاتمے کا اعتبار ہے۔ اگر خاتمہ اچھا ہو تو اللہ کے اوپر یہ امید کی جاتی ہے کہ اس کا انجام اور جو اس نے کیا ہوگا کچھ غفلت کوتاہی، اللہ نے اس کو جو ہے معاف کر دیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب آج 26واں رمضان ہے، پھر 27، پھر 28، پھر 29، ٹھیک ہے۔ اگر کنترے آپ چندر دراؤ تو پھر اگلے دن، اگر وہ کنترے آپ ون کر 2 روپے 3 یا 4 3 دن یا کتنے دن رہے؟ 4، 3 یا 4 دن۔ تو ان 3 یا 4 دن میں آپ بالکل اپنے کمر کو کس لو اچھی طرح، ٹھیک ہے۔ اور سری کس کو کمر اب تک جاتی تھے مسجد میں یا نہیں جاتی تھے میں نے تو کہا نہیں، لیکن اب جانا سب پہلے تو سری یہ بھی کہتے کرتا ہے پوچھ مسجد میں ایسا نہیں دوں، اور جو دوسرے گاؤں کے ہیں میں پوچھوں گا دوسرے گاؤں کے لوگوں سے بھی کہ آپ کے بچے مسجد میں جاتے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ جاؤ گے سب، جاؤ گے؟ صحیح طرح آئے کرنا روزہ روز میں کرنا، اچھا چلو ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہ ماہ رمضان ہے، اب ماہ رمضان کا اختتام ہونے بھی جا رہا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے آپ اچھی طرح عبادت میں مشغول رہیں، اور جب گھر جاؤ گے تو اچھی طرح اپنے والدین کے ادب و احترام کا بھی خیال رکھو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بہن بھائی کے ساتھ اچھی طرح کلام کرو، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات دوسری بات یہ ہے آپ جو یہاں پڑھتے ہو تو اپنے اساتذہ کے بھی ادب کا خیال رکھو، ٹھیک ہے۔ اور اپنا جو اسٹاف ہے اس اکیڈمی کا، چاہے ڈرائیور سے لے کر پیان تک کوئی بھی ہو، سب کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے۔ کرو گے یا نہیں؟ اچھا کرتے ہو یا نہیں؟ کرتے ہو؟ اب ادب کی 2 قسمیں ہیں، ایک ادب یہ ہے کہ آپ جھکو گے ایسا 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 کرو گے، اور ایک ادب یہ ہے کہ اگر استاد کچھ کہے تو آپ آنکھیں دکھانے لگو گے، وہی کرو گے، آنکھیں دکھاؤ گے، پھر کیا کرو گے؟ جھکو گے؟ نہیں، جھکنا بھی نہیں، بس اپنے دل کے اندر اپنے اساتذہ کا احترام رکھو، اور جو کوئی استاد آپ کو کوئی کام کہے تو اس کو اچھی طرح کہو، بشرطے کہ وہ جائز کام ہو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو کرو گے احترام اپنے اساتذہ کا یا نہیں؟ اچھا سبق یاد کرتے ہو اچھی طرح یا نہیں؟ عید کے بعد میں خود تمام کلاسوں کا جائزہ لوں گا انشاءاللہ، اور ہر کلاس میں جتنے بھی بچے ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے، بچیاں ہوں یا بچے، میں سب کو جانچ کروں گا ایک دفعہ، سب کو انشاءاللہ۔ چوتھی پانچویں ہے تو 2-3 دن لگاتار سب کو دیکھوں گا میں کون کتنے پانی میں ہے، اس لیے جو ہے آپ اچھی طرح محنت کرنا، لگن سے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اور اگر 2 دن 3 دن چھٹی ہو تو جتنا پیچھے والا سبق ہے اس کو اچھی طرح ریویژن کر کے اس کو اچھی طرح یاد کرنا، ٹھیک ہے؟ کرو گے یا نہیں؟ چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے عرض کی، اس کے اوپر آپ عمل کرنا، ٹھیک ہے؟ اچھا بتاؤ سب سے پہلی بات میں نے کیا کہی؟ یاد رہا کچھ یا نہیں؟ یاد رہا؟ نہیں رہا؟ سنو میں نے یہ کہا کہ یہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں، رمضان جو ہے امتی کا مہینہ ہے۔ ایک روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا الرجب شہری، ماہ رجب میرا مہینہ ہے، والشعبان شہر اللہ، اور ماہ شعبان اللہ کا مہینہ ہے، والرمضان شہر امتی، اور ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور میری امت کا مہینہ کیوں ہے؟ اس سے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست فضیلت رکھی ہوئی ہے۔ ایک نفل ادا کرو گے ایک فرض کے برابر ثواب ملے گا، ایک فرض ادا کرو گے تو 70 فرضوں کے برابر کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ اب کس کا مہینہ ہے؟ یہ برکت والا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ آپس میں محبت بانٹنے کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اور اللہ تعالیٰ کی برکتوں کو اگر ایک مسلمان لٹانا چاہے تو وہ لٹا سکتا ہے۔ تو اب یہ جو مہینہ ہے یہ مہینہ ہمارا مہینہ ہے نا، یہ مہینہ تو امتیوں کا مہینہ ہے یا نہیں ہے؟ چلو یہ تو ایک بات ہوئی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ
اصل میں جو اعتبار ہے وہ اختتام کا ہوتا ہے. اب 2-4 دن رہ گئے، اچھی طرح روزہ رکھو، تراویح پڑھو، نمازیں پڑھو، ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے گھر جاؤ گے تو ادب و احترام کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ پیش آؤ، ٹھیک ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ عید جب آئے گی تو پٹاخا وہ سب جتنے فیشن وغیرہ چلتے ہیں جو لڑکیاں کرتے ہیں وہ مت کرنا، جو لڑکے کرتے ہیں عام لڑکے جو کرتے ہیں وہ مت کرنا، عام لڑکیاں جو کرتے ہیں وہ سب آپ مت کرنا. اگر میں کہیں گھوموں گا پھر میں اپنے ان بچوں میں سے کسی بچے کو دیکھا اس طرح یا اپنے بچوں میں سے کسی بچوں کو اس طرح دیکھا، جب پھر اسکول آؤ گے تو پھر میں اسی وقت بتاؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے. اور 5ویں بات میں نے آپ کو یہ کہی کہ اپنے اساتذہ کا ادب اور احترام، اور اپنے اکیڈمی میں جتنے بھی ملازمین ہیں کام کرنے والے سب کا ادب و احترام کرنا، ٹھیک ہے. جائز امور اور جائز حد تک اپنے اساتذہ کا احترام کرنا اور ان کا کہنا ماننا، ٹھیک ہے. اگر کوئی خلاف شریعت بات ہو تو انشاءاللہ الحمدللہ ہمارے استاد تو ایسا کہیں بھی نہیں، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہو تو اس کی اطاعت آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور 6ویں بات میں نے یہ کہی کہ چھٹی ہوگی 2-4 دن تو جتنا بھی پچھلا سبق ہوگا اس کو اچھی طرح یاد کرنا، اس کو اچھی طرح دیکھنا، ٹھیک ہے. اور آخری بات میں نے یہ کہی کہ جب چھٹی کے بعد آپ یہاں آؤ گے 7واں 5واں 6واں دن ہو آپ کو یہاں ہوگا تو میں 2-3 دن لگاتار یہاں آؤں گا، ہر کلاس میں جاؤں گا، بچیاں ہوں یا بچے ہوں سب کو اچھی طرح جانچ کر کے دیکھوں گا کہ کون کتنے پانی میں ہیں. یہ بات بھی میں نے کہی، ٹھیک ہے. ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا اور اچھی طرح جو ہے محنت بھی کرنا. باقی میں یہ دعا کروں گا اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. باقی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.